الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آقا علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ اب وہ سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ اب جیسے ہی وہ ان کے گھر کے قریب تھا تو اندر سے میاں بیوی کی آپس میں نا کچھ لڑنے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا، اس نے غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ جو گھر میں دیا جلایا ہوا تھا اس کی وجہ سے کوئی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اور وجہ کیا تھی، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ دیا کچھ زیادہ جل گیا تھا، اس کے تیل کچھ زیادہ خرچ ہو گیا تھا، تو جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے تھوڑا غصے سے بات چیت کر رہے تھے کہ یہ زیادہ خرچ ہو گیا ہے، تو ہمیں اس میں کفایت شیاری سے کام لینا چاہیے، ہمیں اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ گفتگو اندر ہو رہی ہے، وہ جو شخص ہے جو سائل آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے وہ باہر سن رہا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جو اپنے بیوی کے اس چھوٹی سی بات پہ جھگڑ رہا ہے تو وہ مجھے کیا دے گا۔ اب یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوا تو سوچا میں واپس چلا جاتا ہوں، تو ان سے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے ان کی طرف بھیجا ہے تو میں ان سے کوئی چیز مانگتا نہیں، کوئی سوال نہیں کرتا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ چونکہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا کہ آپ وہاں چلے جائیں، تو آقا علیہ السلام کا حکم ذہن میں رکھتے ہوئے پھر سوچا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کم از کم دستک دے دینی چاہیے، ایک دفعہ بتا دینا چاہیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ خیال آتے ہی پھر انہوں نے دستک دی۔ جیسے ہی دستک دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے تشریف لے آئے۔ اچھا، جیسی تشریف لے آئے تو اندر چونکہ اپنی بیوی سے تھوڑا لڑائی اور تھوڑا غصے سے بات چیت چل رہی تھی، تو باہر بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سائل کی بات سنی اور اس نے بتایا کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہوں نے پھر حکم دیا اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس میں تشریف لے آیا۔ تو جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو اندر گئے اور تھیلی ایک اٹھا کے لائے، ان کی ساری بات سن لی تو 3000 درہم اس میں تھے۔ تو وہ بندہ، وہ سائل بڑا پریشان ہوا اور حیران بھی ہوا اس بات پہ کہ اپنی بیوی سے ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا خرچ جو ہے وہ معمولی سے زیادہ ہوا ہے اور یہ ان سے لڑ رہے تھے، اور مجھے اللہ کے نام پہ اتنا کچھ دے دیا کہ میری اگلی نسل پہ بھی یہ کافی ہے۔ تو سوچنے لگے اور رہ نہ سکے اور پھر پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر یہ بھی ساری بات بتائی کہ جب میں نے کچھ آپ کا جھگڑا اور کچھ آپ کی اونچی آواز سنی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میں دستک ہی نہیں دیتا، میں سوال ہی نہیں کرتا، لیکن چونکہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا، انہوں نے بھیجا تھا، تو سوچا حکم عدولی ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ انہوں نے بھیجا اور میں پھر آپ تک نہ پہنچوں۔ تو اس سوچ کے بعد میں نے دستک دی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی عرض آپ کے سامنے رکھی، اپنا سوال آپ کے سامنے رکھا، اور آپ نے ایسا کیا تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خوبصورت الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو تھا معاملہ وہ گھر کا تھا، وہ میرا ذاتی معاملہ تھا، جو دیا زیادہ جلا، یہ اس میں تیل زیادہ جلا، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا یہ اللہ کے راستے میں ہم نے دی ہے، یہ اللہ کو دیا ہے، تو اس کا حساب کوئی نہیں جو اللہ کو دی ہے، جو گھر میں ہم استعمال کر رہے ہیں، جو اپنی ذات پہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا حساب دینا ہے کل کو، اور جو اللہ کے ہاں چلا گیا وہ تو سامان، وہ مال، وہ چیز، وہ قیمتی بن گئی۔ تو یہ سن کر وہ سائل بڑا حیران ہوا اور بڑا مطمئن ہوا۔ تو ایک واقعہ کئی سبق، تو بہت ساری باتیں اس طرح کے واقعات سے انبیاء علیہ السلام کے جو بہت پیاری زندگی گزری ہے، یا ان کے غلاموں کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، یہ اس طرح کے بہت سارے ہمیں واقعات ملتے ہیں، اور اس واقعے سے بھی بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کوئی سائل آئے تو اس کی مراد پوری کرنی چاہیے، جو بھی دیے جائے وہ اللہ کے نام پہ دیے، جو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو اللہ پاک اسے بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے۔